قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ سے اپنی بات کا، اس خطبے کا ہم نے آغاز کیا، جو معروف آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی طرف یعنی اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو، اس کی راہ میں کوششیں کرو۔ اگر دشمن کی طرف سے جنگ مسلط کر دی جائے تو پھر وہ جہاد ہے، ورنہ اللہ کی رضا کے لیے کی جانے والی ہر کوشش جہاد کے معنی میں شامل ہے۔ لعلکم تفلحون، امید ہے کہ تم فلاح پا جاؤ، تم کامیابی کو حاصل کرو۔ تو آپ اگر اس آیت کریمہ پر توجہ فرمائیں تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خطاب کر کے کامیابی تک پہنچنے کے لیے 3 چیزوں کو ضروری قرار دیا۔ پہلی چیز اللہ کا تقوی ہے، یعنی جب تک تقوی نہ ہو اگلی داستان شروع نہیں ہوتی۔ ہم کئی مرتبہ آیات قرآن سے، فرامین اہل بیت سے آپ کی خدمت میں یہی عرض کر چکے کہ اعمال کی کسی بھی چیز کی قبولیت کی شرط اللہ کے ہاں تقوی ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقین سے قبول کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص جو عادی ہے اللہ کی نافرمانیوں کا، تو اس سے بھی اللہ نیک کاموں کو قبول کرے، پہلے اسے اپنے اندر یہ شرط پیدا کرنی۔ قرآن مجید کا بھی بیان ہے اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی فرامین بھی اسی پر شاہد۔ تو پہلی چیز فلاح پانے کے لیے، مومن کی فلاح کے لیے جو پہلی چیز ضروری ہے وہ اللہ کا تقوی ہے، اور وہ وہی ہے جو میں نے عرض کیا، اپنے معاملات میں ہم اپنے بعض دوستوں عزیزوں کی بھی لحاظ رکھ لیتے ہیں، بعض کام ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن کسی عزیز کے روکنے پہ رک جاتے ہیں، کسی پیارے کے روکنے پر جو ہمارے لیے اہم ہوتا ہے زندگی میں رک جاتے ہیں۔ اللہ کا لحاظ کر کے رک جانا کسی کام سے جو اللہ نہیں چاہتا، اور اللہ کا لحاظ کر کے کوئی کام کرنا جو کرنے کا دل نہیں چاہتا، اس کا نام تقوی ہے۔ یہ ابتدا ہے فلاح اور کامیابی کے سفر۔ تقوی کے بعد دوسری چیز فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی طرف جانے کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ عربی زبان میں ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو اس کی منزل، اس کے مقصود سے قریب کر دے۔ ہر وہ چیز، جیسے ایک طالب علم کے لیے استاد وسیلہ ہے، کتاب وسیلہ ہے، قلم وسیلہ ہے، وہ تمام چیزیں جو اس کو کامیابی کے قریب کرے، وہ عربی زبان میں وسیلہ کے مفہوم کے اندر شامل۔ محمد و آل محمد اللہ کی طرف سے ہمارے بشریت کے رہنما ہیں، اللہ کا دین ہمیں بتاتے ہیں، تو ان کے وسیلہ ہونے کا جو اصل اور اہم ترین مقام ہے وہ اللہ کے دین بتانے والے مربی ہے، معلم، اللہ سے قریب کرتے ہیں۔
یعنی ہمیں وہ راستے بتاتے ہیں کہ جن راستوں پہ چل کے اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکے۔ دو، اور تیسری چیز جو ضروری ہے پھر وہ انسان تقویٰ اور وسیلہ کے بعد وہ انسان کی اپنی کوشش ہے کہ تقویٰ کے سائے میں اور وسیلوں کو بروئے کار لاتے ہوئے کرنا کیا ہے؟ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، کوششیں کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ عام طور پر جب یہ آیت تلاوت کی جاتی ہے اور لفظ اللہ کے قرب کے وسیلے کا لفظ ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں جو سب سے پہلے ہستیاں آتی ہیں وہ محمد و آل محمد علیہ السلام ہے، اور ان کا وسیلہ ہونا جیسے کہ میں نے بیان کیا اللہ کا دین بتانے والے، ہمارے رہنما، ہمارے مربی، تو یہ بات بالکل برحق ہے اور اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، لیکن ہمارے ذہنوں میں وسیلے کا معنی بالعموم یہیں تک محدود ہوتا ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک خطبہ عرض کرنے لگا ہوں جو نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 108 ہے۔ آپ انشاءاللہ توجہ فرمائیں گے اور وسیلے کا وسیع تر مفہوم کہ کیا کیا چیزیں ہیں کہ جو انسان کو اللہ کا قرب عطا کرتی، کس کی زبان سے؟ نہج البلاغہ کی اس روایت کے مطابق امیر المؤمنین علیہ السلام کی زبان سے، ان کے کلام سے۔ اس خطبے سے یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ یہ جن چیزوں کو اللہ کے قرب کا وسیلہ قرار دے رہے ہیں امیر المؤمنین، وہ ساری کی ساری ہمیں خود انجام دینی، یہی بتا رہے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم نے کہا استاد وسیلہ ہوتا ہے، تو یہاں پر استاد اور رہنما کا کام کر رہے امیر المؤمنین، یعنی میں امیر المؤمنین کو، اللہ کے رسول کو جو سب سے بلند ہے، افضل ہے، اور اہل بیت اطہار کی باقی ہستیوں کو جب میں کہتا ہوں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں میرا وسیلہ ہے، یعنی مجھے اللہ کی بارگاہ میں قریب ہونے کا میرے لیے وسیلہ ہے، تو سب سے پہلا اور اہم رول اور کردار ان کی تعلیمات ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کیا کرے تو اللہ کا قرب حاصل ہو۔ جیسے ہم نے کہا ایک اسٹوڈنٹ کے لیے استاد وسیلہ ہوتا ہے کیونکہ وہ رہنمائی کرتا ہے کامیابی کی طرف، لیکن پھر استاد کی رہنمائی پر عمل ہوتا ہے جو انسان کو کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ہرگز وہ طالب علم، وہ شاگرد کامیاب نہیں ہوتا کہ جو استاد کی رہنمائی سنے لیکن اس رہنمائی پر عمل نہ کرے، اور استاد کی رہنمائی پر عمل نہ کرنا خود استاد کی بے قدری ہوتی ہے کہ وہ تقاضا کر رہا ہے کہ یہ تمہیں میں بتا رہا ہوں تم کرو، اور انسان اس کا کہا نہ مانے اور دیگر راستے ڈھونڈے، اس کی رہنمائی سے ہٹ کر خود سے راستے ڈھونڈے۔ توجہ کیجیے، اس خطبے میں، خطبہ نمبر 108 میں امیر المؤمنین اس طرح سے ارشاد فرماتے ہیں، توجہ کیجیے، ان افضل ما توسل به المتوسلون الى اللہ سبحانہ، بے شک وہ افضل ترین چیزیں جن کو
اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرنے والوں نے وسیلہ بنایا ہے، وہ بہترین چیز ہے، افضل، یعنی ان سے بڑھ کر نہیں۔ کنہوں نے وسیلہ بنایا؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا جو بھی وسیلے تلاش کرنے والے تھے، انہوں نے جتنے وسیلے ڈھونڈے ان میں سے بہترین وسیلے اللہ کے قرب کے امام علی فرما رہے ہیں۔ کون سے ہیں؟ سب سے پہلا الایمان بہ وبرسولہ، سب سے پہلا وسیلہ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان ہے۔ اگر ایمان نہ ہو تو باقی چیزیں اپنے فوائد اللہ کے ہاں ان کے فوائد نہیں ملتے جس اجر کا اللہ نے وعدہ کیا۔ بس ایمان اللہ پر اور اس کے رسول پر یہ وسیلہ ہے۔ والجہاد فی سبیلہ فإنہ ذروۃ الاسلام، دوسرا وسیلہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے کہ یہ اسلام کی بلند ترین چوٹی ہے۔ یعنی جہاد کا نقطہ کمال کیا ہے کہ انسان ساری دنیا کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اللہ کی راہ میں۔ کربلا کیا ہے؟ کربلا یہی ہے، ذروۃ الاسلام، اسلام کی بلند ترین چوٹی، ایمان کا وہ مقام کہ جب وہ تمام چیزیں اس دنیا میں انسان کو جس سے محبت ہے، جن سے وہ جدا نہیں ہونا چاہتا، ان سے جدا ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ کی راہ۔ وَكَلِمَةُ الْإِخْلَاصِ فَإِنَّهَا الْفِطْرَةُ، اور کلمہ اخلاص یعنی کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ، توحید کو اللہ کے لیے خالص کرنا، یہ وسیلہ ہے۔ پھر امام نے فرمایا اس لیے کہ یہ فطرت ہے۔ اللہ نے خود اپنے کلام میں فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، یہ اسلام، یہ توحید وہ فطرت ہے جس پہ اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے۔ ہر انسان مسلم گھرانے میں پیدا ہو یا کسی اور گھرانے میں، اپنے اندر ڈھونڈے تو اس فطرت کے آثار اپنے وجود کے اندر پاتا ہے۔ اگلا وسیلہ، اب توجہ کیجیے، میں نے عرض کیا کہ وسیلے کا حقیقی اور وسیع مفہوم، نہ کہ محدود کر لینا۔ اور یہاں پر میں عرض کروں کہ ائمہ اہل بیت کا وسیلہ ہونا اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تین چیزوں کے میں نام لوں آپ کے سامنے۔ اہل بیت کے وسیلہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ تین چیزیں، تینوں اپنی جگہ پر موجود ہے، یاد رکھیے گا، اس میں سے کسی کی نفی مراد نہیں ہے، لیکن آپ کی توجہ ایک اہم چیز کی طرف کرانا مراد ہے۔ اہل بیت وسیلہ ہے، یعنی اللہ کا دین ہمیں بتاتے ہیں، ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ دین پہ عمل تمہیں اللہ کے قریب کرے۔ اہل بیت کے وسیلے سے مثلا ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، دو باتیں ہوں گی۔ تیسری، اہل بیت کا وسیلہ ہمیں قیامت کے دن کام آئے گا، یعنی ان کی شفاعت ہمیں نصیب ہو۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں، یہ تین چیزیں ہوں، رہنمائی، دنیا میں اللہ سے دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ، اور تیسری چیز آخرت میں شفاعت۔ یاد رکھیے ان سب میں سے اہم اور بنیادی ترین جو ان کا اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے، وہ ہمیں اللہ کا دین بتانا ہے۔ ان کی ساری قربانیاں، ان کی زحمات، ان کی مشکلات برداشت کرنا، وہ اسی اللہ کے دین بتانے کی اور اس کی بقا کی خاطر تھا۔ اور باقی دو چیزیں وہ اس کا نتیجہ ہے، رزلٹ ہے، اس کے بعد آتی ہے۔ لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو اہل بیت کا اصل وسیلے کا کردار ہے، رہنما کا کردار، اس کی طرف بعض اوقات توجہ کم ہوتی ہے، اور حاجات اور شفاعت کی طرف کی وجہ سے توجہ زیادہ ہوتی ہے۔
جبکہ یہ دونوں بعد میں آتی ہیں. پہلا مقام ان کا بشریت اور انسانیت کے رہنما کے طور پر ہے. اب غور فرمائیں، اب یہی امیر المومنین بیان فرما رہے، رہنمائی فرما رہے. اگلا وسیلہ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا الْمِلَّةُ، اور نماز کا قائم کرنا کہ یہی آئین ہے، یہی اللہ کا قانون ہے کہ جب خدا بلائے تو پھر اپنی پیشانی اس کے سامنے زمین پر رکھنے کے لیے آ جاؤ، اظہار بندگی کے لیے. وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ فَإِنَّهَا فَرِيضَةٌ وَاجِبَةٌ، اور زکوٰۃ ادا کرنا اس لیے کہ یقیناً یہ واجب فریضہ ہے، اپنے واجبات مالی کو ادا کرنا. وسیلہ ہے یہ. ہمارے ذہن میں وسیلے کے لفظ سے بالعموم یہ چیزیں نہیں آتی، فقط شخصیات آتی. امام علی اس مکمل مفہوم کو بیان فرما رہے ہیں. وَصَوْمُ شَهْرِ رمضان، اور رمضان کے مہینے کا روزہ، فَإِنَّهُ جُنَّةٌ مِّنَ الْعِقَابِ، اس لیے کہ یقیناً یہ اللہ کے عذاب سے ڈھال کا کام کرے گا. روزہ وسیلہ ہے، ڈھال وسیلہ ہوتی ہے خطرے سے بچانے کے لیے. وحج البیت، اور اللہ کے گھر کا حج، واعتمارہ، اور اللہ کے گھر کا عمرہ کرنا. فإنہما ينفیان الفقر ویرحضان الذنب، امام فرما رہے اس لیے کہ حج اور عمرہ یہ فقر کو، مفلسی کو دور کرتے ہیں اور گناہوں کو دھو دیتے ہیں. یہ ایسی گویا گناہوں کی واشنگ مشین ہے کہ جس میں جب انسان جاتا ہے اس کے گناہ دھلتے ہیں. اگلا وسیلہ وصلۃ الرحم، صلہ رحمی کرنا. جن تعلقات کو مومنین کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان اللہ قائم دیکھنا چاہتا ہے انہیں قائم رکھنا، انہیں جوڑ کے رکھنا، ان تعلقات کو نہ توڑنا. وصلۃ الرحم فإنها مسرات فی المال ومنسأۃ فی الاجل، اس لیے کہ صلہ رحمی کرنا یعنی عزیزوں سے اچھا سلوک، اچھا تعلق رکھنا مال کی فراوانی اور عمر کی درازی کا سبب ہے. اللہ نے یہ نتائج رکھے اس کام میں. وصدقۃ السر فإنها تکفر الخطیئہ، اور چھپا کر صدقہ دینا، لوگوں کو بتائے بغیر صدقہ دینا، اس لیے کہ یقیناً یہ خطاؤں کا کفارہ بنتا ہے. وصدقۃ العلانیہ، اور اعلانیہ صدقہ دینا. بعض اوقات اعلانیہ دینے میں مصلحت ہوتی ہے اور لوگوں کو بھی شامل کرنا ہوتا ہے، ترغیب ہو جائے ان کو بھی. دوستوں کے سامنے میں کام کروں اس نیت سے کہ وہ بھی شامل ہو اور وہ مقصد اور اچھی طرح سے حاصل ہو سکے. میں اکیلا نہیں کر سکتا، لیکن دلوں کے حال اللہ جانتا ہے کہ یہ اعلانیہ ریاکاری کے لیے ہے یا کسی واقعاً حقیقی مصلحت کے لیے ہے. فَإِنَّهَا تَدْفَعُ مَيْتَةَ السُّوءِ، امام نتائج بھی بتا رہے ہیں ان وسیلوں کے کہ اعلانیہ صدقہ دینا یہ وسیلہ ہے اور یہ بری موت کو دور کرتا ہے، بری موت، بری عاقبت. وَصَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ فَإِنَّهَا تَقِي مَسَارِعَ الْهَوَانِ، اور لوگوں کے ساتھ نیکیاں کرنا، احسانات کرنا کہ یقیناً یہ کام ذلت اور رسوائی کے موقعوں سے بچاتا ہے انسان کو. ایک صلوات پڑھیں محمد و آلہ. پھر امام فرماتے ہیں یہ سب وسیلوں کی فہرست ہے. اگلا وسیلہ افیضوا فی ذکر اللہ فإنہ احسن الذکر، اللہ کے ذکر میں بڑھے چلو اس لیے کہ یہ بہترین ذکر ہے. وارغبوا فیما وعد المتقین، اور رغبت کرو اس چیز کی طرف جس کا اللہ نے متقین سے وعدہ کیا. اللہ نے جو اچھے وعدے کیے، جنتوں کے وعدے کیے، رحمتوں کے کن سے کیے؟ امام فرما رہے اس چیز کی طرف رغبت کرو جس کا وعدہ اس نے متقین سے کیا. اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو جو میں نے شروع میں عرض کیا. متقین سے وعدہ کیا ہے فإن وعدہ اصدق الوعد، اس لیے کہ یقیناً اس کا وعدہ سب سے سچا وعدہ ہے.
وَاقْتَدُوا بِهَدْيِ نَبِيِّكُمْ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ الْهَدْيِ، اور اپنے نبی کی ہدایت کی پیروی کرو، پیچھے چلو، اس لیے کہ وہ سب سے افضل ہدایت ہے، اس نبی سے بڑھ کر کسی نے کسی کی ہدایت نہیں کی۔ وَاسْتَنُّوا بِسُنَّتِهِ فَإِنَّهَا أَهْدَى السُّنَنِ، اور نبی کے طریقوں کو اپناؤ، نبی کی سنتوں کو اپناؤ، اس لیے کہ وہ سب سے بہترین ہدایت والی سنتیں ہیں۔ وَتَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ، وسیلہ، اور قرآن کا علم حاصل کرو، قرآن کا علم حاصل کرو، کیوں؟ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ، اس لیے کہ یہ سب سے خوبصورت بات ہے، جتنی باتیں کی گئی سب سے خوبصورت بات یہ قرآن ہے۔ وَتَفَقَّهُوا فِيهِ، اور فقط ناظرہ تجوید تک اکتفا نہیں مراد، وَتَفَقَّهُوا فِيهِ، قرآن کا علم حاصل کرو، یعنی اس قرآن کے اندر سمجھ بوجھ پیدا کرو، تفقہ یعنی گہری سمجھ، سنجیدہ لو، قرآن کی آیات کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرو۔ فَإِنَّهُ رَبِيعُ الْقُلُوبِ، اس لیے کہ یہ قرآن دلوں کی بہار ہے، اپنے دلوں سے خزاں کے موسم کو دور کرو، قرآن کی آیات میں غور کر کے اس سے علم لے کر اپنے دلوں کے اندر بہار لاؤ۔ فَإِنَّهُ رَبِيعُ الْقُلُوبِ وَاسْتَشْفُوا بِنُورِهِ، اور قرآن کے نور ہدایت سے شفا طلب کرو۔ فَإِنَّهُ شِفَاءُ الصُّدُورِ، اس لیے کہ یہ سینوں کے اندر کی بیماریوں کی شفا ہے۔ وَأَحْسِنُوا تِلَاوَتَهُ فَإِنَّهُ أَنفَعُ الْقَصَصِ، اور قرآن کی بہترین تلاوت کرو، اور مولا کی مراد تلاوت سے وہی ہے جو تلاوت کا حقیقی معنی ہے، اور وہ کیا؟ فَإِنَّهُ أَنفَعُ الْقَصَصِ، اس لیے کہ قرآن کے قصے عبرت کے لیے بہترین قصے ہیں۔ کہ کیوں اللہ پچھلی قوموں پر ناراض ہوا جبکہ پہلے انہی کو نبی دیا، انہی نے کتاب بھیجی، کیا حرکتیں کی انہوں نے جس کی وجہ سے اللہ کی نعمت انہوں نے گویا کہ اس کی اہلیت ضائع کر دی۔ فَإِنَّ الْعَالِمَ الْعَامِلَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، اور آخر میں فرماتے ہیں یہ معلومات تمہیں دے دی گئی، اب تم یہ والا عالم نہ بننا جو اپنے علم کے خلاف عمل کرتا ہے، اس لیے کہ یقیناً وہ عالم جو اپنے علم کے علاوہ عمل کرتا ہے کل جاہل الحائر، وہ اس حیران پریشان جاہل کی طرح ہے، الذی لا یستفیق من جہلہ، جس کو اپنی جہالت سے افاقہ نہیں ہوتا، پتہ چل گیا پھر بھی عمل ایسے ہی کر رہا جیسے پتہ نہیں، اس علم سے فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ بل الحجت علیہ اعظم، بلکہ اللہ کی طرف سے اس پر حجت اور زیادہ عظیم ہو گئی ہے۔ والحسرت لہ الزم، اور حسرت اس کے لیے لازم ہو گئی ہے کہ ایک اسے قیامت کے دن ہوگا مجھے پتہ بھی تھا اور پھر بھی میں نے اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کیا۔ وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَلْوَمْ، اور وہ اللہ کے نزدیک دوسروں سے زیادہ قابل ملامت ہے۔ جاہل کا ایک عذر ہوتا ہے کہ اسے معلوم نہیں تھا، لوگ اسے بھی کہتے ہیں تجھے معلوم نہیں تھا تو جا کے سیکھ لیتا جہاں سے سیکھا جا سکتا ہے، علم حاصل کر لیتا، لیکن اس سے بڑھ کر قابل ملامت وہ ہے، لوگ اس کی ملامت کرتے ہیں کہ جو جنہیں لوگوں کو پتہ ہو کہ اسے علم تھا پھر بھی اپنے علم کے خلاف اس نے عمل کیا ہے۔ صلوات پڑھیں امیر المؤمنین کی ذات اقدس پر۔ تو آپ نے توجہ فرمائی، دوبارہ عرض کر رہا ہوں، خطبہ نمبر 108، یہ نہج البلاغہ جو میرے سامنے ہے مرکز افکار اسلامی والوں کی چھاپی ہوئی نہج البلاغہ ہے، اس لیے نام لے رہا ہوں پبلشر کا، چونکہ بعض اوقات خطبوں کے نمبر تھوڑے اوپر نیچے ہو جاتے ہیں۔ حتماً یہ خطبہ جا کے پڑھیے، اور اللہ کے قرب کے وسیلے کا حقیقی اور وسیع مفہوم کہ جس میں محمد و آل محمد عظیم ترین مربی انسانیت کے بطور رہنما اللہ کے قرب کا وسیلہ ہے، اور پھر جو ان کی رہنمائی ہے اس کا نچوڑ اس خطبے میں دین کی تعلیمات، انسان کو کیا کرنا ہے۔ امام نے فرمایا وہ افضل ترین وسیلے جنہیں اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرنے والوں نے وسیلہ بنایا، یعنی ان سے بڑھ کر نہیں ہے، وہ یہ فہرست ہے جو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے
کہ امیر المؤمنین کی اس رہنمائی پر توجہ کرنے کی اور عمل کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔